इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इंतहाई संगीन खबर है, संगीन मामला है। अंदरून सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में तालिबात को हिरासा करने के मुसलसल केसेस सामने आ रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि पिछले 2 सालों में चांडका मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में तालीम हासिल करने वाली 2 तालिबात की हॉस्टल से लाशें मिली थी। पिछले महीने दादू की पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक तालिबा ने अपने घर में खुदकशी कर ली थी। अब पिछले हफ्ते नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की तालिब इल्म परवीन रिंद ने डायरेक्टर नर्सिंग डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत और हॉस्टल वार्डन समेत 3 नामालूम खवातीन के खिलाफ हरासा करने के अलावा तशद्दुद और कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। इस मामले पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, जिसकी आज चेंबर में समाअत भी हुई। मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत की अदब गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस से सिंध हाई कोर्ट ने आज DIG नवाब शाह पर अपनी शदीद गुस्से का इजहार किया। 1 हफ्ता हो गया है, आप एक मुलजिम को भी गिरफ्तार नहीं कर सके, जज साहब ने कहा। हैरानी की बात यह है कि इस सारे मामले के दौरान जब परवीन रिंद को मारा पीटा धमकाया जा रहा था तो सिंध की वजीर सेहत और जनाब आसिफ अली जरदारी की हमशीरा डॉक्टर अजरा पेचियो इसी यूनिवर्सिटी के दौरे पे थी। परवीन रिंद ने उन्हें ही सारी रुदात सुनाई, मगर फिर भी कुछ ना हुआ। मेरे रूम में 3 वार्डन्स आए और उन्होंने जो है कमरा लॉक किया और उन्होंने मेरा गला दबाया। जब मैं चिल्लाई तो उन्होंने मेरा मुंह बंद किया और मारना स्टार्ट किया। जब मैं छुड़ा के और भागी तो मुझे घसीटा गया। मुझे बोला गया आप गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत की अगर बात नहीं मानेंगी और अगर बात आउट की तो आपको पंखे में लटका के हम मार देंगे। जब मैं बाहर भागी तो मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। कोई पूरी यूनिवर्सिटी देख रही थी लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं छुड़वाया। मैडम अज़रा जो है वो वहाँ पे मौजूद थी वाक़े वाले दिन। मैडम अज़रा पेचो जो थी वो विज़िट कर रही थी और जब मैं वहाँ पे आई तो मैडम को बोला मैडम मुझे मार रहे हैं। मैडम अज़रा को बोला मैडम मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाएं, मुझे मार रहे हैं। मैडम ने बोला बेटा कौन मारा है आपको? मैंने नाम अनाउंस किया, मैंने बोला मैडम ये मार रहे हैं। मैंने निशानात अपने दिखाए तो मैडम ने बोला बेटा आपका इंसाफ होगा। मैडम अज़रा ने बोला आप बैठी यहाँ पे, मैं आपको बुला रही हूँ। 3 घंटे से बैठी रही लेकिन मैडम अज़रा ने मुझे नहीं बुलाया। परवीन रिंद के मुताबिक ये वाक़या सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हो रहा बल्कि सिंध भर की यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों को हरासा किया जा रहा है, ज़्यादती हो रही है और फिर जब वो मर जाती हैं या मार दिया जाता है तो उसको खुदकशी का रंग दिया जाता है। बच्चियों के साथ कुछ भी करते हैं, उनकी कोई भी बात आउट नहीं होती। हरासमेंट करते हैं, उनको मारते हैं या उनको मारा जाता है, फिर खुदकुशी का नाम दिया जाता है। वो जो उनकी बातें हैं वहीं यूनिवर्सिटी के अंदर ही दबी जाती हैं क्योंकि सारे मिले हुए हैं। उनको ये भी बोला जाता है कि आपकी एडमिशन कैंसिल होगी, आपको फेल किया जाएगा, आपकी GPA अच्छी नहीं आएगी, आप बात नहीं मानेंगी हमारी। तो जो बच्चियां हैं वो डर के मारे वो बात बाहर नहीं खोलती। अगर खोलती भी हैं तो उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते। इस वाक़े की तहकीक के लिए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचियो ने कमेटी भी तश्कील दी है। इसके साथ ही बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तर बलोच की जानिब से भी तालिबात को हरासा करने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी 2 कमेटीज़ बना दी हैं। एक कमेटी प्रोफेसर अख्तर बलोच के खिलाफ तहक़ीक़ात करेगी जबकि दूसरी कमेटी बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के प्रोफेसर अनीला रहमान के खिलाफ गफलत और बदइंतज़ामी के इल्ज़ामात को देखेगी। चांडका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पिछले 2 साल के अरसे में 2 तालिबात की पुरअसरार हलाकत का लमनाक वाक़या पेश हो चुका है, जिसमें से एक पिछले साल नवंबर में पेश आया था, दूसरा वाक़या सितंबर 2019 में पेश आया था। दोनों तालिबात की लाशें पंखों से लटकी हुई मिली थी। दोनों वाक़यात को खुदकशी करार दिया था, मगर इस हवाले से पिछले माह नहायत हैरान कुन इंकशाफात सामने आए थे जब दोनों तालिबात के DNA तज्ज़िये की रिपोर्ट में एक ही शख्स का DNA पाया गया था। यकीनन ये एक और बहुत ही तशवीशनाक अमल है। पूरे माहौल की हम मज़ीद आगाही हासिल करेंगे, इसको
انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ ہمارے کورسپونڈنٹ احسن چاڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسن چاڈیو۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے؟ پروین رند تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ طالبات ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر یہ بہت سیریس معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور یقیناً اس میں سب سے زیادہ سیریس تو یہ بات ہے یہ جو چانڈگا میڈیکل کالج کی 2 سال کے اندر 2 بچیوں نے جو ہے وہ خودکشی کی اور ان کی لاشیں پنکھے سے ملی، اور یہ ان کا ڈی این اے سامنے کی جو رپورٹس ہیں اس میں ایک ہی شخص کا ڈی این اے سامنے آیا ہے۔ اس کا فالو اپ کیا ہوا ہے اس معاملے کا؟ پہلے تو صرف اس بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں خان صاحب، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس خاص طور پر سندھ میں جو ہے ایسے واقعات میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ آتا جا رہا ہے۔ جو بات کی ڈاکٹر نمرتا اور ڈاکٹر نوشین کی، تو ڈاکٹر نمرتا کا اسی واقعے سے 2019 میں جو ہے انہوں نے خودکشی کی۔ اسی سے جو ہے سندھ حکومت کو جو ہے وہ سبق بنانا چاہیے تھا جو شخص گرفتار ہوا، لیکن ایسا واقعہ 2 ماہ قبل جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آیا ڈاکٹر نوشین کے ساتھ، جو انہوں نے خودکشی کی۔ اس کے بعد جو فورنزک رپورٹ آئی وہ سب سے تہلکہ خیز انکشافات ہیں اس میں، کہ ایک ہی شخص ہے جس کے جو ہے وہ وہاں پہ جو ثبوت کے طور پہ جو چیزیں ملی ہیں وہ ایک ہی شخص کی بتائی جاتی ہیں، جس کے جاننے کے بعد فورنزک رپورٹ سامنے آنے کے بعد پولیس اور محکمہ صحت سندھ اس میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ فیملی کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے، دیگر اداروں کو بھی جو ہے وہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ چاہیے تھا کہ سندھ حکومت کو اور خاص طور پر محکمہ صحت سندھ عذرا پیچو کو چاہیے تھا کہ جب یہ پہلا واقعہ ہوا تو کسی کو نشان عبرت بنانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب اسی طریقے کا جو واقعہ ہے وہ سامنے ہے ڈاکٹر پروین رند کا۔ ڈاکٹر پروین رند کو جو ہے ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو گزشتہ 3 ماہ سے مسلسل جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا تھا، ان کو فون کال کی جاتی تھی، انہوں نے فل کال اٹھانا بند کر دی، تو ان کو میسج کیے جا رہے تھے ڈائریکٹر غلام مصطفیٰ راجپوت کی جانب سے کہ آپ ایک ملاقات کر لیں۔ جب انہوں نے ملاقات سے منع کر دیا تو جس دن عذرا پیچو وہاں پہ وزٹ کے لیے اتفاق سے آنے والی تھی تو ان کو پتہ چلا ڈاکٹر پروین رند کو، تو وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، ان کو شکایت دینا چاہتی تھی، لیکن جو 3 جو فیمیل اسٹاف ہے ان کی جانب سے ان کو روکا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو واقعات ہوئے ہیں جو دادو کی پیپلز یونیورسٹی میں ہوا ہے، لیاری کی میڈیکل یونیورسٹی میں جو واقعات ہو رہے ہیں، اور مزید یونیورسٹیز میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کو کسی ایک جگہ پہ باقاعدہ حکومت سندھ میں کسی لیول پہ یا محکمہ صحت میں جمع کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کوئی مجموعی کوئی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے، اور ان کے جو ملزمان ہیں ان میں سے ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا نا نمرتا کیس سے لے کے اب تک؟ جی بالکل، دیکھیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی نہیں پکڑا گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے کمیٹیاں تو بنا دی جاتی ہیں، ان تینوں واقعات پر جو ہے وہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، لیکن اب تک جو ہے وہ رزلٹ صفر ہے۔ جو لیاری یونیورسٹی کا واقعہ ہے اس میں جو وائس چانسلر ہیں اختر بلوچ صاحب، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ جو ایم پی ہیں انہوں نے ایف آئی اے میں جو ہے وہ درخواست جمع کرائی، کمپلین ان کی جانب سے کہ ڈاکٹر اختر بلوچ جو ہیں وائس چانسلر، وہ ان کو ہراسگی کے جو ہراسمنٹ کے میسیجز کرتے ہیں، ان کو بھی یہی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ مجھ سے مل لیں، ملاقات کر لیں۔ تو ہماری جب وائس چانسلر سے ڈاکٹر اختر بلوچ سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بات تو قبول کر لی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ موبائل میرے موبائل سے میسیجز گئے، نمبر میرا ہے، لیکن یہ میسیجز میں نے نہیں کیے۔ تو یہ عجیب سی جو انہوں نے بات کی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نرسنگ اسکول جو ہے ڈاکٹر پروین رند کا بھی جو واقعہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ ان کو ڈائریکٹر وہاں کے نرسنگ اسکول کے جو ڈائریکٹر ہیں غلام مصطفیٰ، ان کی جانب سے جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے۔ اور چانڈگا میڈیکل کالج جہاں پہ یہ 2 طالبات نے خودکشی کی، جہاں پہ سب سے سیریس واقعہ ہوا ہے، وہاں پر انتظامیہ مینجمنٹ کے حوالے سے تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، اس پہ تو صرف جو پرنسپل ہے اور سی ایم نے وہاں پہ بھی صرف ایک تحقیقات کا جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ کی جائے۔ جی بالکل، دیکھیں یہی ہے کہ ڈو میڈیکل یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ان کو جو ہے اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے، 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اس معاملات کو دیکھنے کے لیے، لیکن اس کا رزلٹ ابھی تک کچھ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ بہت شکریہ احسن چاڈیو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کس طرح سے کراچی کا ہمیشہ سے 500 ملین گیلن سیوریج جو ہے وہ ان ٹریٹڈ سمندر میں پھینکا جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی بڑے شہر میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ 2007 میں عمل شروع ہوا تھا کہ S3 پروجیکٹ کے ذریعے کراچی کے تمام اس سیوریج کو اس کے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اور اس کو پھر باقاعدہ طریقے سے سمندر میں رکھا جائے گا، بھیجا جائے گا، مگر یہ پورا معاملہ جو ہے وہ اب تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ جو کام 3 سال میں ہونا تھا 15 سال میں نہیں ہو سکا ہے، جو کہ 8 ارب میں مکمل ہونا تھا 39 ارب تک اس کی لاگت پہنچ چکی ہے، 11 ارب ضائع ہو چکے ہیں۔ اندوناک کہانی ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
शहर कराची का एक और बड़ा मसला जो शायद किसी और दुनिया के इस साइज़ के शहर का मसला नहीं है या उसकी किस्मत में ये नहीं लिखा कराची की किस्मत में, जहाँ दूसरे मसाइल हैं, वो ये भी कि यहाँ का रोज़ाना 500 मिलियन गैलन अनट्रीटेड सीवरेज समंदर में गिराया जाता है, जिससे साहिल समंदर आलूदा और आबी हयात तबाही का शिकार है और यकीनन इस हवाले से कराची दुनिया में बदनाम हो रहा है। जो शहर सिंध को 96% रेवेन्यू कमा कर देता है, विफाक में 56% हिस्सा डालता है, इस शहर के सीवरेज निज़ाम का भी बेड़ा गर्क हो चुका है और इस शहर के साथ सिंध हुकूमत का खिलवाड़ 14 साल से जारी है। समंदरी आलूदगी के मसले का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस लेने पर साल 2007 में विफाक और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका फंडिंग से चलने वाला कराची ग्रेटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट यानी S3 मंजूर किया गया था। उस वक्त मंसूबे का तखमीना 8 अरब रुपये था, जिसे 3 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन मंसूबा 15 बरस गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका और मंसूबे की लागत अब 8 अरब से 39 अरब तक पहुँच चुकी है। 39 अरब रुपए लागत वाले इस मंसूबे पर 15 बरस में सिर्फ 32% खर्च हो चुके हैं और मंसूबे का 70% काम अब भी बाकी है। ये मंसूबा भी सिंध हुकूमत की नाअहली, बेहिसी और करप्शन का शाखसाना बन चुका है। इस मंसूबे की खटाई में पड़ जाने की निशानदेही हम इस प्रोग्राम में 6 साल पहले कर चुके हैं। सीवरेज वाटर को ट्रीटमेंट करने का कोई प्लांट नहीं है। ये अनट्रीटेड वाटर समंदर में 47 करोड़ गैलन रोजाना फेंक दिया जाता है। एक प्लांट जो कि लगना था, जिसकी इब्तिदा आपसे चंद साल कबल हुई थी 2007 में, 8 अरब रुपए से ये बन जाता, लग जाता, लेकिन शुरू हुआ 2008, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और अब आ गया है 2016, लेकिन ये काम इस पर शुरू नहीं हुआ और इसकी जो लागत है वो 8 अरब से बढ़ के अब 39 अरब हो चुकी है और उसमें जिस अंदाज से खर्चा किया जा रहा है, जिस अंदाज से इसको चलाया जा रहा है, दो आंसू रोने का ये काम है। कराची S3 मंसूबा उस वक्त किस हाल में है, इस वक्त इसकी कैफियत क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर की इस रिपोर्ट में। समंदर मुल्क भर में कराची की पहचान और शान है, मगर इस शहर में रोजाना 500 मिलियन गैलन सीवरेज फेंककर समंदर को आलूदा और आबी हयात को तबाह किया जा रहा है। सीवरेज वाटर की ट्रीटमेंट के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका फंडिंग से चलने वाला S3 मंसूबा 15 बरस बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका और लागत 8 अरब रुपए से बढ़कर 36 अरब रुपए हो गई। सुप्रीम कोर्ट के तश्कील करदा सिंध वाटर कमीशन के नोटिस लेने पर काम में तेजी आई और माड़ीपुर में 77 मिलियन गैलन के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 3 का जुलाई 2018 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से इफ्तिताह कराया गया। दावा किया गया कि इस ट्रीटमेंट प्लांट की सलाहियत मजीद 100 मिलियन गैलन बढ़ाने का काम 1 बरस में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अधूरे काम क्या मुकम्मल होते। जिन कामों का साबिक चीफ जस्टिस से इफ्तिताह कराया गया वो भी बर्बाद हो गए। सीवरेज के इस पानी को दूसरे मरहले में साफ करने वाला ट्रीटमेंट प्लांट का फाइन स्क्रीन स्टेशन भी तबाह हाल है। ये कौन करेगा काम? ये क्यों नहीं आप इसकी सफाई करा रहे हैं? और ये इतना पैसा लिया है आप लोगों ने गवर्नमेंट से, अरबों रुपए, तो वो किसके लिए लिया है? ये सफाई इसकी होती रहती है, ऐसा नहीं है कि इसकी सफाई इस तरह होती है, ये सफाई है, लेकिन फिर ये आ जाता है, बहुत फास्ट इसकी वो ग्रोथ है, जिसकी वजह से ये कितने महीने में कर आया होगा आपके अंदाजे में? 1 साल तो इसको हुआ होगा तकरीबन इतना बड़ा होने में। नहीं, ये हम करवाते रहते हैं, जब ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमने अभी पिछले उसमें हाँ, ये पौधे तेजी से उगते हैं दूसरी जगह से। जी हाँ, नहीं ये बड़ी फास्ट ग्रोइंग है, ये जो वीड्स हैं ये बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। ये कब से नॉन फंक्शनल है स्क्रीनिंग सिस्टम जो है? ये मेरे ख्याल 6 महीने हो गए होंगे, ज्यादा 6 महीने से ज्यादा नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तहत चलने वाले इस मंसूबे के हारूनाबाद में वाक़ई ट्रीटमेंट प्लांट 1 की बहाली के काम की हालत ट्रीटमेंट प्लांट 3 से भी ज्यादा खराब है। पिछले 3 बरस से तामीराती काम ठप है और करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी कबाड़ में बदलकर गल सड़ रही है। ये तो बड़ी साज किस्म की मशीनरी है, सोफिस्टिकेटेड है, ये धूप में मिट्टी में इस तरह ये पड़ी हुई है, ये तो रखे खराब हो जाएगी अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं जैसे अगर मुनासिब फंड आ जाते तो, ताकि ये फिर सारे हम फिर इसको जो है स्टार्ट करें इसको। ये कितने ऐसे से ये सामान यहाँ पर सड़ रहा है? ये 2 साल से ज़्यादा हो गए जी, 3रा साल चल रहा है। जी हाँ, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। पूरा सामान ये कंपनी ने दिया था लगाने के लिए। जी, लेकिन ये काम बंद कर दिया। जी हाँ। अचानक क्यों ये काम बंद कर दिया? यहाँ पर फंडिंग नहीं आ रही इस प्रोजेक्ट की। इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवरेज पहुंचाने के लिए लियारी नदी में सुरजानी से माड़ीपुर तक 33 किलोमीटर तवील बंद नाले का बड़ा हिस्सा 4 बरस पहले मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वो भी
तबाह हो रहा है। इस बंद नाले का अधूरा हिस्सा 10 बरस गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? ये कंड्यूट आज से 4 साल पहले मुकम्मल हो चुका था, लेकिन क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो सका, इसे निकासी का जो निज़ाम है वो चल नहीं सका, इसलिए ये बार बार कीचड़ से और बारिश के पानी से भर जाता है, जिसकी बार बार सफाई करनी पड़ती है। इस सफाई के लिए इसको कई जगह से ये तोड़ना पड़ा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यूज़ ना हो मुकर्रर वक्त पे तो उसका ये हाल होता है। S3 मंसूबे के तहत मलीर नदी के जरिए समंदर में रोजाना गिरने वाले 180 मिलियन गैलन सीवरेज की ट्रीटमेंट के दूसरे मरहले का ताहाल कोई नामो निशान नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि 3 बरस में मुकम्मल होने वाला कराची का ये अहम मंसूबा 15 बरस गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? फंडिंग अगर मुतवातिर हमें मिलती रहती तो हम उसको टाइम पे ख़त्म कर लेते। नियर अबाउट 36 बिलियन इसकी रिवाइज कॉस्ट आई थी। उसमें से अब तक जो हमारे पास जो फंड अभी तक रिलीज़ हुआ है वो तकरीबन हमारे पास 11 बिलियन के करीब रिलीज़ हुआ है। लास्ट ईयर सर सिर्फ ओनली 50 मिलियन रुपीज़ था मेरे पास, सिर्फ 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ लास्ट ईयर था। इस साल सिंध गवर्नमेंट ने हमें 1 बिलियन रुपीज़ दिया था। और कितना अरसा दरकार होगा और कितना अरसा लगेगा इसको कंप्लीट होने में? अभी इस काम को कंप्लीट करने के लिए सर एक जो टाइम पीरियड है तकरीबन, इसमें मिनिमम भी अब बहुत फास्ट ट्रैक पे जाते हो तो 5 साल का अरसा लगता है। मतलब हर साल अगर 5 अरब रुपए दें इस मंसूबे को तो फिर 5 साल में कंप्लीट होगा। 1 अरब रुपए देंगे जो इस साल दिया है तो फिर क्या होगा? 25 सर 1 अरब रुपए देंगे तो इसमें 20 साल लगेंगे कंप्लीट 25 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। और कराची के समंदर और आबी हयात की बहाली के लिए शुरू किए गए S3 मंसूबे की तबाही हुकूमत सिंध की बेहिसी, नाअहली और करप्शन की जिंदा मिसाल है। शहर के इस कलीदी मंसूबे की जल्द तकमील के लिए अगर वफाकी हुकूमत हरकत में ना आई और मुनासिब इक़दामात ना किए गए तो मंसूबे पर खर्च किए गए अरबों रुपए भी खाक हो जाएंगे। S3 की तबाही और कराची के सीवरेज की अनट्रीटेड जो समंदर में जा रहा है, ये कबाकुन सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब शहाब उस्तो एडवोकेट को। सिविल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, साबिक मावन रह चुके हैं सिंध वाटर कमीशन के। बहुत बहुत शुक्रिया शहाब उस्तो साहब। ये जो S3 का मामला है ये तो बहुत ही सीरियस तरीन मामला है। दुनिया के किसी बड़े मुल्क में ये कैफियत नहीं हो सकती। और अब हम ये देख रहे हैं कि इनिशियली ये कोई 8 अरब रुपए का मंसूबा था, अब ये कहते हैं कोई 40 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। 11 अरब रुपए हम इसमें झोंक चुके हैं, 15 साल लग चुके हैं। नाअहली और तबाही की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। तो अब क्या हो रहा है इसका, और अब इस तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? देखिए खान साहब, आपने पहले भी 2-3 प्रोग्राम्स इस पर किए हैं। हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो गवर्नेंस का है। और आपने देखा कि 2 सालों में जब कमीशन बनी तो हमने 2 सालों में जो 3 में से 3 ट्रीटमेंट प्लांट थे, TP1, TP2, TP3। TP3 को तो हमने चलवा दिया था 2018 में ही, जो कि 2013 से बंद पड़ा था। सिर्फ 3% काम हुआ था उस पर, लेकिन वो हमने विदिन 6 मंथ्स चला दिया था। फिर TP1 पे भी तकरीबन कोई 80% काम ख़त्म हो गया था और जनवरी के 2019 में उसको भी ऑपरेशनलाइज होना था। इसके अलावा TP5 कमीशन ने सिंध गवर्नमेंट और KPT दोनों से ज़मीन ली 129 एकड़्स, वो भी माई कोलाची पे, और उसमें 100 MGD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना था और बाकी यहाँ पे अर्बन एक फॉरेस्ट बनना था। और इसके अलावा 5 कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे साइट में, FB एरिया में, लांडी कोरंगी, सुपर हाईवे और जो है लियारी। अब आप बताएं कि वो उस पर 11.79 बिलियन रुपीज़ हमने अप्रूव करवाए थे। इसके अलावा कराची के बहुत से छोटे मोटे जो नाले थे, जो DHA का तकरीबन 1 मिलियन MGD का डेली गिरता है समंदर में, उस पर ऑर्डर्स करवाए थे। तकरीबन 2100 कराची की इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने थ्रेट किया था कि हम जो है वो शट डाउन कर देंगे, उन सब से लिखवाया कि आप हर जो भी जहाँ से भी एफ्लुएंट निकलता है
ख़ास तौर पे टैनरीज वगैरह जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, टॉक्सिक्स जो इस्तेमाल करते हैं, उन सब ने लिख के दिया, अंडरटेकिंग दी कि विद इन 6 months हम प्री ट्रीटमेंट प्लांट लगवाएंगे। अब मुसीबत ये हुई कि जब कमीशन को इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे पहुँचे तो कमीशन का टेन्योर ख़त्म हुआ। मैं दोबारा गया था, ऑनरेबल कोर्ट ने शुरू में जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा बिल्कुल हम इस कमीशन को कायम करेंगे क्योंकि यही कमीशन ही इम्प्लीमेंट करवा सकती है। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कमीशन को ख़त्म कर दिया गया। कमीशन ख़त्म हो गया तो ये कराची की सीवरेज का मसला और ये जो ट्रीटमेंट प्लांट्स का मसला, ये एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन के साथ ही ख़त्म हो गया। देखें खान साहब, कराची में 2 प्रॉब्लम्स हैं। कराची का जो सॉलिड वेस्ट है, तकरीबन 12 से 14 हज़ार टन डेली सॉलिड वेस्ट पैदा होता है कराची में डेली। और आपको सुन के हैरत होगी कि तकरीबन 70 to 80% वो डेली तकरीबन 12-13 हज़ार टन जो है वो जाम चक्रा और गोंदल पास पे ओपन एयर में जलाया जाता है। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जहाँ पे इतना बड़ा मेट्रोपोलिस हो जिसकी 2-2.5-3 करोड़ आबादी हो और वहाँ पे कोई लैंडफिल साइट ना हो। तो वो सारा तकरीबन 12-13 हज़ार आपका जो सॉलिड वेस्ट है वो डेली ओपन एयर में जलाया जाता है और उसमें से काफ़ी बड़ी जो है उसकी क्वांटिटी वो डायरेक्ट समंदर में फेंकी जाती है। अब आप बताएं कि ये इतना बड़ा मेगापोलिस जो है वो कैसे चलेगा? ना आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, ना आप जो है लिक्विड वेस्ट जो है उसको आपने कोई 50 करोड़ गैलन अनट्रीटेड, जिसमें इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स भी हैं, म्युनिसिपल वेस्ट भी है, इंडस्ट्रियल आपकी हॉस्पिटल वेस्ट भी है, वो सारा डायरेक्ट समंदर में गिरा रहे हैं। मरीन आपकी लाइफ तबाह हो चुकी है। सिर्फ उसकी वजह यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कभी भी एक दूसरे को उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यही K4 प्रोजेक्ट का हशर हुआ है और यही S3 का हशर हुआ है। यहाँ पे एक तो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और दूसरा यहाँ पे जो गवर्नेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं दोबारा इंशाल्लाह जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया जनाब शहाब ओस, तो हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। मुल्क एक बार फिर इस हुकूमत के दौरान तकरीबन चौथी बार चहमगोइयों अफवाहों की जद में है कि हुकूमत ख़त्म हो जाई है, अपोजिशन हुकूमत को ख़त्म कर देगी और एक बार फिर वज़ीर आज़म को जल्द घर भेजने और हुकूमत को फारिग करने के दावे हो रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। अब बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद की और पुरानी रंजिशें दूर करने की। अमूरी सेटअप और क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की कलाबें मिलाई जा रही हैं, तरह तरह की खिचड़ियाँ पक रही हैं, मगर फ़िलहाल बज़ाहिर ऐसा लगता है, बल्कि ये बात श्योर है कि अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसलिए तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अगर बिलफर्ज अपोजिशन जमातें जुड़ जाती हैं, हुकूमत में भी दरार पड़ती है, हुकूमत की इत्तेहादिया अपोजिशन से जा मिलती हैं, इमरान खान का तख्ता उलट दिया जाता है, तो फिर भी तो हालात बेहतर नहीं होंगे, बल्कि सियासी गुत्थी मज़ीद उलझ जाएगी। पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में एक बहुत बड़ा आइनी बहरान जन्म ले लेगा और ये वो सूरत हाल है जो कि बेस्ट केस सिनेरियो है, यानी कि अगर अपोजिशन की तहरीक कामयाब हो जाती है और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि एक शदीद बहरान जन्म ले लेगा पूरे निज़ाम के हवाले से। इसके बाद क्योंकि जो मंजरनामे हैं उस हवाले से मुतअद्दिद मामलात पर आईन खामोश है, ये आईनी बहरान भी होगा और इस हवाले से कई कानूनी इबाम और सियासी पेचीदगियाँ हैं जो मुख्तलिफ सवालात को जन्म दे रही हैं। हमने उन सवालात को इकट्ठा किया है और आज का प्रोग्राम इस हवाले से हम उस पर वक्त कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा ये 12 सवालात है जिनके जवाबात अभी हमारे पास नहीं हैं। हमें ये भी पता है कि इसके जवाबात अपोजिशन के पास भी नहीं हैं, अमलन इसके हतमी जवाबात कहीं नहीं हैं। व्हाट नेक्स्ट? अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो फिर क्या होगा? पहला सवाल तो यह है कि सिर्फ वज़ीर आज़म तब्दील होगा या हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी? नून लीग के ग्रुप्स और अपोजिशन जमातों की तरजीह क्या है? अदम एतमाद या क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन? अदम एतमाद हो जाता है तो क्या फौरी क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन?
تحریک عدم اعتماد کے بعد اگر اپوزیشن کی حکومت بن بھی گئی تو اس میں کس پارٹی کا کتنا حصہ ہوگا؟ اپوزیشن کا وزیر اعظم اگر قومی اسمبلی تحلیل کر دے گا تو کیا صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جائیں گی؟ کیونکہ آئین تو کہتا ہے کہ وہ صرف قومی اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے۔ کیا وفاقی حکومت کے بغیر چاروں صوبائی اسمبلیاں اور حکومتیں چلتی رہیں گی کہ وفاقی حکومت ختم ہو گئی لیکن صوبائی حکومتیں اور صوبائی اسمبلیاں چل رہی ہیں؟ کیا صوبائی حکومتوں کی موجودگی میں صوبوں میں قومی اسمبلی کے نئے الیکشن کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھیں گے کہ کس جماعت کی حکومت ہے اور وہاں پہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں؟ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ اس طرح سے ٹکڑوں میں الیکشن ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ پنجاب اسمبلی میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، وہ تحلیل ہو جاتی ہے اور کے پی اور پی ٹی آئی اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی، گویا کہ ایک عجیب سا سما ہوگا کہ کے پی میں تو پی ٹی آئی کی اکثریت ہے اور قوی اکثریت ہے تو وہاں پہ وہ حکومت رہے گی، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت چھوڑے گی نہیں، پنجاب کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، پھر بلوچستان کی عوامی پارٹی، اس کے اتحادی قبل از وقت بلوچستان میں اپنی حکومت کیا ختم کر دیں گے؟ کیا اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اور وہ کیوں تیار ہوں گے؟ 5 سالہ آئینی مدت سے پہلے کیا کوئی اتھارٹی چاروں صوبوں کی اسمبلیوں کو قانوناً تحلیل کر سکتی ہے؟ اس سوال کا بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ کیا 18ویں ترمیم کے بعد صرف وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ گویا کہ یہ اختیار مختص صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں۔ قومی اسمبلی یا کسی ایک صوبے کی اسمبلی تحلیل ہونے پر عبوری حکومت کون اور کیسے بنائے گا؟ اگر یہ حکومت ختم بھی ہو جاتی ہے مرکز میں تو پھر عبوری حکومت بننی ہے وہ کیسے، اور اس کے بعد کس کی حکومت ہوگی، آئندہ دن کس کی حکومت ہوگی، اور پھر وہ نظام کیسے چلے گا؟ کیا آئین میں قبل از وقت الیکشن کے لیے کسی عبوری سیٹ اپ یا نگراں حکومت کی گنجائش ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ اسمبلیز کی مدت پوری ہونے کے بعد ہوئے ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد کیا اس کی گنجائش ہے کہ عبوری طور میں اگر اسمبلی اپنی مدت بھی پوری نہیں کر سکے تو عبوری حکومت کیسے تشکیل دی جائے گی؟ گویا مختصر یہ کہ ہو یا نہ ہو، اگر قبل از وقت حکومت کو گھر بھیجا جاتا ہے تو نظام حکومت ایک کھچڑی بننے جا رہا ہے۔ پاکستان میں کیا ہوگا اس کا اپوزیشن کے پاس بھی پورا جواب نہیں ہے، قانونی تیاری نہیں ہے، اور اس کی گواہی وہ تھی جب ہم نے چند روز قبل سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی سے جب میں نے ان سے سوالات کیے کہ عبوری حکومت کون چلائے گا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ عبوری سیٹ اپ بنا دے گا یا شاید چیف جسٹس خود نگراں بن جائیں گے۔ اسمبلیز کی تحلیل اور عبوری سیٹ اپ پر بھی عباسی صاحب کنفیوز نظر آئے، گویا کہ جوابات نہیں ہیں کسی کے پاس۔ اور پاکستان کے تجربہ کار جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس حوالے سے ان کے پاس وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک اندھی گلی میں ہے۔ دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر سے وابستہ پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے کل ہمیں بتایا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں مخمصے کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد الیکشن کب ہوں گے، کون وزیر اعظم بنے گا، کتنے عرصے کے لیے وزیر اعظم بنے گا، ان تمام باتوں پر اپوزیشن کے پاس کوئی واضح نقشہ نہیں ہے۔ بہرحال مخمصے، سوالات، وسوسے، شبہات، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے 2 نامور سینئر قانون دانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشرف اوصاف علی، سابق اٹارنی جنرل ہیں، جناب سینیٹر علی ظفر، سابق وزیر قانون۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے ہمیں جوائن کیا۔ اشرف اوصاف علی صاحب فرمائیے گا کہ ہم نے ایک جو منظر ہے اس وقت کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے اور اس کے لیے نمبرز ہو جاتے ہیں، وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے حوالے سے متعدد ابہام، سوالات اور شکوک موجود ہیں۔ عبوری حکومت کے حوالے سے اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد کس کی حکومت بنے گی، اور پھر کیا وہ جو حکومت ختم ہوگی اور اس کی آئندہ مدت کے لیے کوئی نیا وزیر اعظم بنے گا، یا اگر وہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ ہارتے ہیں تو ان کی جماعت کیا تو اقتدار رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابہام اور ان تمام معاملات پہ آئین صاف و شفاف راہ متعین کر چکا ہے کیا؟ آپ کا انٹرویو میں نے بغور سنا اور اس کے اوپر جو کامنٹس وغیرہ آپ کے تجزیہ کاروں نے دیے وہ بھی آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ آئین کے اندر اس طرح کی صورتحال کو نپٹانے کے لیے ایک راستہ بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے
اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ دوسرے جو قائد ایوان ہیں ان کے الیکشن کا معاملہ شروع ہوگا، اور اس کا پروسیجر جو ہے وہ دیا گیا ہے آئین میں بھی اور رولز آف نیشنل اسمبلی میں بھی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ تحریک عدم اعتماد کیسے آئے گی۔ 20% آف دی جو نیشنل اسمبلی کی اسٹرینتھ ہے وہ ایک ریزولوشن لے کے آتے ہیں، اور وہ 3 دن سے پہلے اس کے اوپر ووٹ نہیں ہوتا۔ جو اسپیکر ہیں اور جو سیکرٹری ہیں وہ اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں ٹو آل دا ممبرز 7 دن کے بعد، اور نہیں ہو سکتا، یعنی 7 دن کے اندر اندر ہونا ہے، اور 3 دن سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ جب یہ ووٹ ہوگا نو کانفیڈنس کا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وزیر اعظم کو کہا جا سکتا ہے، صدر کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینیو کریں، کہ وہ جب تک کہ ان کا سکسیسر آفس میں نہیں آ جاتا۔ وہ فوری طور پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اسی وقت جب یہ سارا معاملہ ہوگا تو نامینیشن پیپر جو ہے وہ دائر کیا جائے گا اسپیکر کے پاس فار دی الیکشن آف دی پرائم منسٹر۔ اس پہ پروپوزر ہوں گے، سیکنڈر ہوں گے، اور اگر ان کے خلاف کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے کریں گے، اور 2 بجے سے پہلے اس دن کو یہ ساری کیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر ووٹ ہوگا۔ اور ووٹ کا بھی طریقہ جو ہے وہ کوئی ابہام نہیں ہے، اس کے اندر جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کی جو ووٹ ہوگا، اور جو اس میں سمپل میجورٹی حاصل کریں وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح کی سچویشن نہیں آتی اور پھر ایک رن آف پول ہوگا، اور اس رن آف پول میں وہ اشخاص حصہ لے سکیں گے جو میجورٹی، یعنی جو سب سے زیادہ ووٹس حاصل کیے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ، اس کے بعد سیکنڈ ووٹ، لیکن میجورٹی نہیں ملی، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہوگا، اور یہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ پریزنٹ ان ووٹنگ کا میجورٹی نہیں آ جاتی۔ کوئی ایسا نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئے گا اس میں، مان لیجئے نہ اس کے اندر مان لیجئے کہ نیا وزیر اعظم جو ہے وہ آ کے اسمبلی تحلیل کرتا ہے۔ ایک تو وہ اسمبلیز تو تحلیل نہیں کر سکتا، قومی اسمبلی تحلیل کرتا ہے، الیکشن کال کرتا ہے، اس صورت میں عبوری حکومت کا قیام؟ جی، عبوری حکومت کا قیام اسی طرح ہوگا جس طرح کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس مل کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جس طرح پہلے بھی ہوا، ایک عبوری حکومت آئی، اس سے پہلے بھی عبوری حکومتیں آتی رہی ہیں، مگر اس سے پہلے اشتر صاحب جتنی عبوری حکومتیں آئیں اسمبلیز نے مدتیں پوری کی، یعنی کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اسمبلیز نے اپنی مدتیں پوری کی۔ یہ ماحول، یہ تجربہ تو اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ ووٹ آؤٹ ہو گیا ہو، عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم اور اس کی حکومت ختم ہوئی ہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک معاملہ آیا تھا جس کے اندر میرا خیال ہے چودھری شجاعت صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، اور وہ سارا سلسلہ بنایا گیا تھا شوکت عزیز صاحب کو لے کے آنے کے لیے، بھی ایک سچویشن ویسی ہی آئی تھی جب چودھری شجاعت صاحب۔ علی ظفر صاحب آپ فرمائیے گا، میں نے جو شروع میں جو انٹروڈکشن میں ابہام اور سوالات کے حوالے سے بات کی، اشتر اوصاف صاحب نے ایک راہ تجویز کی ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ ابھی پھر ہم صرف آئینی قانونی بات کر رہے ہیں، سیاسی باتیں نہیں کر رہے، کانفیگریشنز کی بات نہیں کر رہے، دوسری بات نہیں کر رہے۔ آپ کے نزدیک اس میں صراحت موجود ہے آئین میں؟ جی کامران صاحب، آپ کا سوال بالکل قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اس کا جواب دوں گا میں، لیکن چونکہ اس میں تھوڑا سا سیاسی پہلو ہے تو صرف میں ایک سینٹنس کہنا چاہتا ہوں کہ عدم اعتماد کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں اب آپ کے ساتھ یہ آئینی پہلو ڈسکس کرتا ہوں۔ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر کے خلاف کسی قسم کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی لانا چاہے تو وہ بالکل لایا جا سکتا ہے۔ 20% کی ایک ریزولوشن آئے گی، اور اس کے بعد ووٹنگ ہوگی، اور ووٹنگ میں جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اگر وہ میجورٹی عدم اعتماد کی ریزولوشن پاس کر دیں تو وہ ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ ریزولوشن پاس ہو جائے تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس معاملہ جاتا ہے، اور پھر پریزیڈنٹ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر ان کا خیال ہے کہ واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوا الیکشنز میں اور یہ ریزولوشن درست پاس ہوئی ہے تو پھر وہ
कह सकते हैं एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर को कि आप कंटिन्यू करें, लेकिन नए प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का वो अनाउंस कर सकते हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाए। और अगर ये उसका भी प्रोसेस वही होता है जैसा एक आम प्राइम मिनिस्टर जब शुरू में इलेक्ट होते हैं, वही प्रोसेस होता है, उसकी वोटिंग होती है और नए प्राइम मिनिस्टर अंदर आ सकते हैं। लेकिन असेंबली डिसॉल्व करने के तरीके सिर्फ दो हैं आइन में, और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं आइन में दिया हुआ असेंबली को डिसॉल्व करने का। प्राइम मिनिस्टर का तो मैंने आपको बता दिया कि वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और दूसरे ममालिक में होता भी रहता है ऐसे। जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो सिर्फ दो हैं। एक ये कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करें कि आप असेंबली, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दें। तो अगर वो एडवाइस आती है तो प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, चाहे मुद्दत पूरी हो या ना हो। और अगर वो डिसॉल्व होती है एडवाइस के ऊपर तो फिर एक केयर टेकर सेटअप होगा, और केयर टेकर सेटअप के बाद, और केयर टेकर सेटअप भी वो होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन के अपनी 4 महीने के अंदर 4 महीने के बाद वो इलेक्शन करा देगा। ये है प्रोसेस जो कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद कहे। दूसरी ऑप्शन ये है, एक और तरीका आइन में बताया हुआ है, और वो ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट हो जाए एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, लेकिन वो वोट के बाद नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ही नहीं हो सका, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला असेंबली को जो कि मेजॉरिटी वोट ले सके, तो उस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें, और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद वो उसी तरह नई केयर टेकर हुकूमत बनेगी। प्राइम मिनिस्टर, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मुआहदे के बाद, उनकी मशवरे के बाद, उनकी वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब होगा वो 4 महीने बाद इलेक्शन होगा और नई असेंबली आएगी। यही 2 तरीके हैं आइन में, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। जो फरमा रहे थे आपके अभी इंट्रो में आपने बताया कि खाकान अब्बासी साहब कुछ कंफ्यूज बातें कर रहे थे कि चीफ जस्टिस कोई पास चले जाएंगे, वो आ सकते हैं, ऐसी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, तो ना ऐसा कोई गोया दिया गया है। कि अगर इस तरह से होता है तो ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा, और उसके नतीजे में जो सूरत हाल होगी, क्योंकि सूबाई असम्बलियाँ बरकरार रहेंगी। अब उसमें जो सूबाई असम्बलियाँ बरकरार है तो उनकी सूबाई हुकूमतें बरकरार रहेंगी। अगर उसमें भी किसी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, मिसाल के तौर पे एक हम मिसाल की बात कर रहे हैं, पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो पंजाब में इलेक्शन अलहदा हो जाएंगे, और वहाँ पे असेंबली अगर तहलील हो जाती है तो वहाँ का इलेक्शन अलहदा होगा, और फिर जहाँ जहाँ सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं वो फिर अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। गोया कि ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक बिल्कुल नया माहौल होगा, नया तजुर्बा होगा। इस हवाले से आइन में तो कोई इबाम नहीं है, जो असेंबलीज मुद्दत पूरी करती जाए और वो अपना वो करता जाए। अशतर औसाफ साहब प्लीज़। जी हाँ, बिल्कुल कोई इबाम नहीं है, और इसके अंदर कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। हाँ, ये पहली दफ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर ना कोई बहरान आने की बात है ना कुछ, क्योंकि इलेक्शन का फेयर होना तो उसके सारा का सारा जो ज़िम्मेदारी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। और इस वक्त जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नज़र आ रहा है वो एक रोबस्ट इलेक्शन कमीशन है, जिसके अंदर काबिल लोग बैठे हुए हैं जो कि अपना काम सही तरीके से करना जानते हैं। और जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बाकी इदारों की तरफ से, मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो नए सिलसिले बनेंगे जहाँ पे सूबाई असम्बलियाँ शायद बरकरार रहें और वहाँ पे अपनी मुद्दत पूरी कर सकें और अपनी मुद्दत के बाद ही इलेक्शन कराएं, सो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और ये ज़िंदा कौमों का एक निशानी होती है जहाँ पे आप बहरानों की तरफ जाते हुए उनका तदारक भी कर लेते हैं, उनको प्रीएम्प्ट कर लेते हैं और उनका धारा भी बदल देते हैं। तो मुझे यकीन है कि हमारा मुल्क किसी भी आइनी बहरान से दोचार नहीं होगा जब तक यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान को पेबैक करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती मुझे। अली ज़फ़र साहब, सूबाई हुकूमत की तहलील जो है वो मरकज़ से किसी सूरत में नहीं हो सकती, वो मुतल्लिक़ा वज़ीर आला ही करेगा। जब वो चाहे वो अपनी
اسمبلی کو تحلیل کرے یا اپنی حکومت کو برقرار رکھے، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. جو صوبائی حکومت رہے وہ اپنی مدت پوری کرتی رہے. جی یہاں آ کے کامران صاحب کنفیوژن ہوتی ہے شروع، کیونکہ اگر نیشنل اسمبلی کا تو بڑا کلیئر پروسیس ہے، لیکن نیشنل اسمبلی میں اگر وہ کسی وجہ سے ڈیزالو ہو بھی جاتی ہے، چاہے پرائم منسٹر ایڈوائز کریں یا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کوئی دوسرا پرائم منسٹر الیکٹ نہیں کر سکتی نیشنل اسمبلی، اگر وہ اس صورت میں ڈیزالو ہوتی ہے تو جو پروونسز ہیں، پروونشل اسمبلیز، وہ اپنی مدت پوری کریں گی. تو کنفیوژن یہ آ جائے گی، اور یہ بڑی میجر کنفیوژن ہے کہ ایک حکومت ہے اگر الیکشن میں جاتی ہے فیڈریشن میں، وہ اپنے 5 سال کے لیے الیکشن کرے گی اور وہ 5 سال کا پروسیس پورا کرے گی، لیکن اس کے بیچ میں پروونشل اسمبلیز کی ٹرم ختم ہو جائے گی اور وہ اس کے بعد ادھر الیکشن ہونے پڑیں گے. تو پرابلم یہ ہوگا کہ ہم ہر وقت الیکشن موڈ میں ہی رہیں گے، ہم ہر وقت کنفیوژن کا ہی شکار ہوں گے کہ کون سی حکومت، کیونکہ پروونس آف فیڈریشن بہت سارے کام اکٹھے کرتی ہے اور 5 سال کے گویا اشرف صاحب یہ شیرازہ کہ پاکستان کی صوبائی حکومتیں، مرکزی حکومتیں ایک ساتھ بنے، ایک ساتھ اپنی مدتیں پوری کرے اور پھر لگ بھگ ایک وقت میں الیکشن ہو جائیں، یہ شیرازہ تو بکھر جائے گا نا. کہ صوبے ابھی سندھ کی حکومت کے جو ہے وہ اگلے 6 مہینے بعد ہے، پنجاب میں 8 مہینے بعد ہے، یہ شیرازہ بکھر جائے گا، یہ معمول کا عمل ہوگا. نہیں، یہ شیرازہ تو نہیں بکھرے گا اور نہ ہی یہ معمول کا عمل ہوگا، یہ غیر معمولی صورتحال ہوگی. لیکن ہمارے اداروں کو اب اتنی اسٹرینگتھ ملنی چاہیے اور ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اداروں کو کہ اس طرح کی سچویشن کو بھی وہ کریں. ہندوستان ہمارے ساتھ ہی ہے، بالکل سرحدیں ہماری ملتی ہیں، وہاں پہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، وہاں الیکشنز ہوتے ہیں، مرکز کی حکومت اسی طرح رہتی ہے. اور یہ چونکہ ہمارے یہ پارلیمنٹ کا اور یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے کہ یہ فالنگ ڈومینو کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ مرکز ہی سے ساری چیزیں ہیں. انفیکٹ جب ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ڈیولوشن پراپر ہوگی اور جو ادارے ہیں جو آپ کی لوکل گورنمنٹ کو جب ہم اسٹرینگتھن کریں گے تو اس طرح کی سچویشنز جو ہیں وہ بخوبی طور پہ آپ ان سے نبرآمد ہو سکیں گے. نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئے گا. ہاں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ ایک خوف کا سا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید یہ ہو نہ سکے، اور وہ نو کانفیڈنس ہے اداروں کے اوپر، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر. ہمیں آئین اور قانون کو جب ہم نے دیکھنا ہے اشرف صاحب آپ فرما تو رہے ہیں، آپ یقیناً ایک بہت اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اداروں پر، لیکن کاش پاکستان کی تاریخ کا کوئی الیکشن ہوتا اور یہی الیکشن کمیشن وہ الیکشن کراتا جس پہ کہ جماعتوں کو ذرا سا بھی اعتماد ہوتا. کوئی الیکشن دو نشستوں کا بھی الیکشن جو ہوتا ہے آج تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن کل ہم ایک ایسا ماحول بنانے جا رہے ہیں جس میں کہ یہ تمام الیکشن جو ہیں یہ بکھر جائیں. پنجاب کا کب ہوگا، سندھ کا کب ہوگا، مرکز کے جس ماحول میں ہوگا اس پہ پورا اعتماد ہوگا. یہ تمام چیزیں جتنی سہل آپ فرما رہے ہیں، مگر مجھے نہیں یقین ہے کہ یہ واقعی اتنا سہل ہے. پچھلا تجربہ تو کچھ نہیں ہے. پچھلا تجربہ جو بتا رہا ہے میں نے عرض کیا، اب راتوں رات کوئی ایسا ماحول اتنا شاندار ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کا کہ جو وہ کل جنم دے گا معاملہ، وہ اس پہ ساری قوم کا، تمام جماعتوں کا اعتماد ہوگا. وہ تو جب وقت آئے گا وہی بتائے گا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سہل ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، اور جو قوموں کے اوپر اس طرح کے جب مشکل حالات آتے ہیں اور وہ پراپر طریقے سے ان میں سے باہر نکل آتی ہیں تو ہی وہ کندن بنتی ہیں. اور ہمیں ان چیزوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے. اور ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ ہے حوصلہ. حوصلہ کس چیز کا؟ الیکشن ہار کے کہنے کا کہ ہاں ہم الیکشن ہار گئے ہیں، اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے. لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز میں اتنی میچورٹی نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہم نے دیکھنے میں آ رہی کہ وہ اپنی ہار کو اپنی ہار سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کو ہرایا گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو پھر آپ یقین مانیے
کہ میں پر اعتماد بھی ہوں, مجھے یقین بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی. لیکن اشترا صاحب جیسے کہ علی ظفر صاحب نے پہلے جملے بات کہی کہ I agree with you, history ہسٹری کے علاوہ سر ابھی کی بات ہے, ابھی صرف ہمیں یہ راہ کا تعین کر دے جو سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی کہ وزیر اعظم کون ہوگا. صرف یہ بتا دے کہ وہ عبوری حکومت یعنی کہ جب اس حکومت کی مدت ختم کرائیں گے یا تحریک عدم کامیاب کرائیں گے تو وہ 6 ماہ کی حکومت بنائیں گے, 1.5 سال کی حکومت بنائیں گے, فوری الیکشن کرا دیں گے. ان بنیادی سوالوں کے جواب بھی اگر دے دیں اور پھر دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوگا, پھر بعد میں ہم پوچھیں گے یہ جو اس وقت حمالیائی مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا کریں گے, ایکسچینج ریٹ کا کیا کریں گے, اور جو اس وقت ہماری جو معیشت کے بحران ہیں ان کا کیا کریں گے, ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں گے یا ان سے لڑیں گے یا بلوچ سیپریٹسٹ کے ساتھ کیا کریں گے. یہ تو پھر بعد میں اس کی کہیں میں نے سنا ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھ کے انہوں نے کوئی اس پہ صلاح مشورہ کیا ہو, اس کا روڈ میپ ہمیں دیتے کہ بھئی ہم حکومت بدل رہے ہیں, ان کو ہٹا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں. ایک سطر بھی اس آئندہ کے بارے میں نہیں اویلیبل ہے. سر آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. یہی کام ہوتا ہے اپوزیشن کا. وہ ایک شیڈو کیبنٹ بناتی ہے جو ٹریڈیشنلی ان سب معاملات کو دیکھتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ جی اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. لیڈر آف دی اپوزیشن ٹریڈیشنلی, لیگلی, کانسٹیٹیوشنلی اور جو ہمارا سارا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا سلسلہ ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن از پرائم منسٹر ان ویٹنگ. یہ تو ٹریڈیشن کی بات ہے اور میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی اتنا ہی بوجھ ہے, اتنا ہی کام ہے کہ وہ ملک اور قوم کو ایک سمت بتائے کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے, ہم آئیں گے تو کس طریقے سے معیشت کی بہتری کریں گے, ہم آئیں گے تو کس طریقے سے جو ٹی ٹی پی اور باقی جو ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے نبر آموز ہوں گے, ہم آئیں گے تو ہماری فارن پالیسی کا کیا ہوگا. یہ بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے آنا چاہیے. تو علی ظفر صاحب پہلا جب سوال میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس کا سیاسی جواب سوال آئینی قانونی ہے, لیکن سیاسی جواب ایک سطری آپ نے دیا کہ نہیں کامیاب ہوگا. یہ ذرا صاحب ہماری بحث قانونی آئینی ہے لیکن اس کا ذرا غیر سیاسی جواب دیجیے اس اعتماد کا کہ تحریک عدم اعتماد آپ کے نزدیک کیوں کامیاب نہیں ہوگی. جی اس کا میں ہمارے پچھلے 3 سال کی جو تاریخ ہے اسی سے میں جواب دے دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب سے الیکشن ہوا 2018 میں جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کوشش کرتی رہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہر تیسرے یا چوتھے, آپ نے 4 بار فرمایا, میں کہوں گا اس سے بہت زیادہ بار انہوں نے یہ ہر دوسرے تیسرے مہینے کہا کہ حکومت جاری ہے, ہمارے پاس کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کے لوگ آ گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتحادی ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں اور کل ہی ہم عدم اعتماد کی ایک ریزولوشن لے آئیں گے اور حکومت چلی جائے گی, اور وہ پھر کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا جلسہ کریں گے, ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. ہم نے دیکھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا بالکل. پھر انہوں نے کہا ہم بالکل یونائٹڈ ہو گئے ہیں, ہم کسی طرح ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر بعد لڑائیاں ہو گئیں, اتنی لڑائیاں ہو گئی کہ میڈیا میں ہم صرف دیکھتے تھے ان کو آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف, جب پی ڈی ایم کا مسئلہ ہوا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان. اس کے بعد انہوں نے کہا چلے ہم تھوڑا نیچے آتے ہیں, ہم پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی بات نہیں کرتے, ہم اسپیکر جو ہیں نیشنل اسمبلی کے ان کو ہٹا دیں گے. وہ بھی کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا ہم چیئرمین سینٹ ہٹا دیں گے, اور کل ہی آ رہا ہے اور بڑی انہوں نے اس کو ہائپ کی, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا چلیں پنجاب کا, ہمارے پاس اب تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ گئے ہیں بہت سارے, اور جو پی ایم ایل کیو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بالکل ہمارے ساتھ ہی چلے گی, اور ہم اب وہاں ہٹا دیں گے چیف منسٹر کو. وہ بھی نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ چلیں یہ تو کچھ نہیں ہو رہا, ہم الیکشن لاز جو ہیں وہ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہمارے پاس لوگ آ گئے. پھر یہی باتیں شروع ہو گئیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے لوگ کہ ہم کل جو ہے اگلے دن ہی جو ووٹنگ ہوگی اس میں ہم جیت جائیں گے. وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے فائنلی کہا کہ ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک قانون آ رہا ہے. بڑی ایلیگیشنز ہوئیں کہ وہ سوورینٹی ختم ہو جائے گی, اور یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف وہ ہمارے پاس سینٹ میں آئے گا, وہاں تو ہماری میجورٹی ہے, وہاں ہم ہونے نہیں دیں گے.
وہ بھی آپ نے دیکھا, وہ بھی ہو گیا. سو یہ جو ہسٹری ہے اس سے مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں کہوں گا کہ پچھلے 3 سال کی ہسٹری آپ اٹھا لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اب دوبارہ نعرہ اٹھا ہے اور جو خواہش ہے کہ ہم عدم اعتماد کی موومنٹ چلائیں گے اور ہم ریزولوشن لے آئیں گے نو کانفیڈنس کی, وہ مجھے نہیں نظر آتی. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے ہسٹری کے علاوہ بھی, کہ جو جماعتیں ہیں 2 بڑی اس فارمیٹ میں, پیپلز پارٹی اور PMLN, ان کے آپس میں اگر ان کے منشور کو دیکھیں, آپ ان کے ورکرز کو دیکھیں, ان کی اپنی ہسٹری کو دیکھیں جہاں ایک دوسرے کے خلاف وہ اتنی ایک طرح سے جنگ لڑ رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے ایک دوسرے کے بارے میں, اس سارے معاملے کو دیکھیں تو زیادہ دیر یہ لوگ آپس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. اگر آپ سوچیں کہ عدم اعتماد ازیوم کریں اگر ایک سیکنڈ کے لیے کہ عدم اعتماد کی کوئی موومنٹ چلتی بھی ہے تو وہ کس کو چوز کریں گے ایز پرائم منسٹر, کس کو چوز کریں گے کیبنٹ میں, اس سے پہلے ہی لڑائیاں اتنی ہو جائیں گی ان کی کہ وہ موومنٹ سکسیسفل ہوئی. تو ٹھیک ہے, بہت تفصیل سے سن لیا, تفصیل سے ظاہر ہے کہ ہماری خواہش تو نہیں تھی کہ اس کو ہم سیاست کی طرف کریں. اشرف صاحب ایک اور آئینی قانونی معاملہ کہ جو ہم نے 90 کی دہائی میں صورتحال دیکھی, 2000 میں بھی دیکھی, کہ اب یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ بیک جنبش قلم وقت سے پہلے تمام اسمبلیز ایک ساتھ تحلیل کر دی جائیں, یہ تو ممکن نہیں ہے نا آئین میں. 58 بھی نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. لیکن ایک کامنٹ میں ضرور کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ ہسٹری ہی ہوتی ہے, اٹ ڈز ناٹ ڈٹرمن دا کورس آف فیوچر. اب یہ دیکھنا ہے کہ فیوچر ہمارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے. یقیناً آپ کی جو سوال ہے آئین کا, اس کے اندر واقعی مرکز جو ہے اس کے اندر اب اتنی قوت طاقت نہیں ہے کہ وہ گورنرز کو اس طرح کی چیزیں کر سکے. صوبائی اسمبلیاں صرف تحلیل کی جا سکتی ہیں پرائم منسٹر چیف منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر. اور میں بصد احترام اس سچویشن کو انویسج نہیں کر رہا کہ جہاں پہ کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ووٹ حاصل نہ کر سکے. دیکھیے اس کے اندر فیل سیف میکنزم آئین ہی میں ہے کہ جو ہے رن آف پول ہوگا اور اس کے اندر پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہے, فرق ہے. ایک پول ہوگا آف دی انٹائر اسٹرینتھ آف دی نیشنل اسمبلی, وہ اگر کوئی ایک واضح کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آتا تو پھر پریزنٹ اینڈ ووٹنگ پہ ہوگا, تو تحلیل ہونے کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ نے بہت عمدہ بات کی کہ تاریخ کو سے ہم مستقبل کا تعین نہیں کر سکتے, مگر اس کا اندازہ ضرور بہرحال تاریخ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. اور یہی مستقبل کی بات ہے جو کہ ہمارے ایک پاکستانی کے ذہن میں ابہام اس پوری کیفیت کے اندر یہ ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے, ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے, تو کل ہوگا کیا؟ میرا وزیر اعظم کون ہوگا, کتنے روز کے لیے ہوگا, اس کی حکومت کتنے روز کے لیے ہوگی, کیا فوری الیکشن ہوگا؟ اگر فوری الیکشن ہوگا تو پھر یہ جماعتیں جو اس ماحول کے بعد آ رہی ہیں کہ پاکستان کی روپے کی قدر کی بہتری کے لیے ان کے پاس کیا انتظام ہے, پاکستان کے جو اس وقت شدید ترین مسائل ہیں, اس وقت $100 کا بیرل آئل ہو گیا ہے, اس کو کیسے نمٹیں گے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, سی پیک کے مسائل ہمارے سر پہ کھڑے ہیں. یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, TTP سے ہم نے بات کرنی ہے, لڑنا ہے, بلوچستان میں ہم نے اس صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے, افغانستان کی صورتحال سے کیا کرنا ہے, امریکہ سے کنارہ کشی برقرار رکھنی ہے, چین سے دوستی کو کس حد تک آگے بڑھانا ہے. یہ سب کے مجھے حل چاہیے, حل نہیں چاہیے تو راہ چاہیے. مجھے کوئی ایسی میٹنگ نظر آئے جہاں پر یہ بیٹھ کے اس بات پہ صلاح مشورہ ہو اور ہمارے سامنے ایک راستہ تو دے دے, صرف اتنا تو بتا دے کہ وزیر اعظم کون ہوگا, نظام کیا ہوگا, الیکشن فوری ہوگا. بھاری ذمہ داری ہے. جی سر, بھاری ذمہ داری ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پہ. جی سر, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب اشرف اوصاف علی صاحب, پاکستان کے نامور ماہر قانون. جناب سید علی ظفر, ایک اور بہت ہی نامور ماہر قانون, ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کا تجارتی خسارہ, یقیناً بہت بڑا معاشی سردرد ہے. پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی جو پرتعیش امپورٹس ہے اس کا بڑا اس میں حصہ ہے. صرف پچھلے 6 مہینے کے دوران ہم نے $1.5 ارب, تقریباً 250 پونے 300 ارب روپے کی صرف گاڑیاں ہم نے امپورٹ کر لی پاکستان میں. اور یہ پھر اس کا نتیجہ ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
پاکستان کا تجارتی خسارہ یعنی کہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس میں فرق ایک بہت بڑا ہمارا معاشی سردرد ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی روپے کی جو قدر ہوتی ہے اس میں بوجھ آتا ہے. پاکستان کی امپورٹس اور ایکسپورٹ میں بہت بڑا فرق ہے. اس کا مثال آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ اس مالی سال کے دوران یعنی کہ جو کرنٹ اس وقت ہمارا فائنینشیل ایئر ہے اس کے پہلے 6 ماہ میں 106% اس میں اضافہ ہوا, جس کے بعد یہ $25.5 ارب ہو چکا ہے ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹس کے اندر فرق. لیکن اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں, کیونکہ ہم پاکستانیوں نے اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں اور ہم پر یہ ایک بہرحال یہ بات آتی ہے کہ ہم اس انداز کی پرتعیش امپورٹس کرتے ہیں جو کہ اس تجارتی خسارے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, وہ اس کی وجہ بنتی ہے. حالانکہ پاکستان اس طرح کی پرتعیش امپورٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ پہلے 6 ماہ میں, اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں صرف گاڑیوں, آٹو پارٹس یا موٹر سائیکل ریلیٹڈ امپورٹس پر ہم نے $1.72 کروڑ یعنی $317 ارب تو ہم نے صرف اس معاملے میں خرچ کر دیے. گویا پچھلے 6 ماہ کے دوران $1 ارب کی قسط کے لیے حکومت کو IMF کی کڑی شرائط ماننی پڑی تھی, جبکہ پاکستانی عوام نے IMF کی قسط سے 1.5 گنا سے بھی زائد مالیت کی پرتعیش گاڑیاں یا اس کے آٹو پارٹس وغیرہ منگوا لیے. اسٹیٹ بینک کے عادت شمار کے مطابق اس مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں گاڑیوں کی امپورٹ پر خرچ ہونے والا ضرب مبادلہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 141% زیادہ ہے. پچھلے سال کی پہلی 6 ماہی میں $70 کروڑ یعنی $121 ارب کی گاڑیاں امپورٹ کی گئی, اور اس مالی سال کی یہ رقم $1.72 کروڑ یعنی $317 ارب ہو چکی ہے. تجارتی خسارہ بڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا, معیشت کے لیے ایک تباہ کن صورتحال پیدا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. دراصل حکومت نے اس مالی سال کے وفاقی بجٹ میں تمام امپورٹڈ گاڑیوں پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 7% سے کم کر کے 2% کر دی تھی, اور الیکٹرانک وہیکلز EVs کی امپورٹ کی ڈیوٹیز 25% سے کم کر کے 10% کر دی تھی, جس کی وجہ سے ٹیسلا, آڈی, مرسڈیز اس قسم کی جو EVs ہوتی ہیں ان کی گاڑیوں کی قیمتوں میں 20 سے 25 لاکھ روپے تک کا فرق آ گیا تھا, یعنی کہ سستی ہو گئی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ مالی سال کے پہلی 2 ماہ یعنی جولائی اور اگست میں 9200 سے زائد لگژری گاڑیاں امپورٹ کی گئی. بالآخر سپٹمبر میں اسٹیٹ بینک نے بڑھتے ہوئے درآمدی بل میں کمی لانے کے لیے نئی اور پرانی امپورٹڈ گاڑیوں کی بینک فائنینسنگ پر پابندی لگا دی. گاڑیوں کی امپورٹس میں پھر بھی کمی نہیں آئی. حکومت نے اس سال جنوری میں منی بل کے تحت یعنی منی بجٹ کے تحت درآمدی گاڑیوں کی امپورٹ اور کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ کیا, مگر اس سے پہلے دسمبر میں دھڑا دھڑ گاڑیاں امپورٹ ہو چکی تھی, کیونکہ عوام کو پتہ تھا کہ اب اس کی ڈیوٹیز میں اضافہ ہونے والا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک ریلا تھا جو گاڑیوں کا ہم نے دیکھا اور امپورٹ ہوا, اور پھر اس کا اثر ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں 6 مہینے میں $317 ارب کے آٹو ریلیٹڈ ہم نے امپورٹس کر لی ہیں. پاکستان کی معیشت کے سردرد پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہے سمیع اللہ طارق, ہے ہیڈ آف ریسرچ ہے پاک کویت انویسٹمنٹ کے اور معاشی امور کے ماہر بھی. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب. اس قسم کی امپورٹس تو پاکستان کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتا, اور جس وقت یہ ہمارے مینیجرز نے یہ بجٹ میں کنسیشنز دیے, یقیناً اس وقت انہوں نے اس کو مس کیلکولیٹ کیا کہ اس قسم کی جو امپورٹس ہیں یہ ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ پہ جو پریشر ہوگا اس میں بہت بڑا اضافہ کر دے گا. اسی لیے ابھی اس کو ایبرپٹلی ہمیں وڈرا کرنا پڑا ان کنسیشنز کو. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا تقریباً امپورٹ کا بل $40 ارب ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ فار ایگزامپل اگر جو ہماری جو کمپلیٹلی بلٹ اپ امپورٹس جو گاڑیاں ہیں جیسے آڈی, مرسڈیز یا اس طرح کی گاڑیاں ہیں, تو وہ ہمارا جو امپورٹ بل پورے سال کا ہے فار 2021 کیلنڈر ایئر وہ تقریباً $333 ملین تھا, اور یہ 2020 میں $160 ملین تھا. اگر میں پچھلے 5-6 سال کا ایوریج دیکھوں تو وہ تقریباً $350 ملین تھا 2018 سے پہلے. تو ہم تقریباً اسی لیول کے لگ بھگ ہیں اگر میں کمپلیٹلی بلٹ اپ. جی آپ تو یہ وہ گاڑیاں کہہ رہے ہیں جو پاکستان میں اسمبل نہیں ہوتی, جو کہ باہر سے آتی ہے, مگر پاکستان میں جو گاڑیاں اسمبل ہوتی ہیں اس کا بھی تو 80-90-100% تک جو ہے وہ سارا پرزا آٹو پارٹس جو ہے وہ باہر سے ہی آتے ہیں. تو نام کو وہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے پاکستان میں بنائی ہے, ورنہ تو سب چیزیں باہر سے ہی آ رہی ہوتی ہیں نا. ہاں تو ہماری جو CKD کی جو امپورٹس ہو رہی ہیں اس میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 2018 کے تک کے نمبرز یعنی 2018 میں گاڑیاں ابھی بھی یہاں سے زیادہ بکی تھیں, لیکن تھوڑا سا فرق اس دفعہ یہ آیا کہ جب آٹو پالیسی 2016 آئی اس کے بعد کافی سارے نئے آٹو میکرز آئے تو اس کے اندر کمپٹیشن بڑھا, اور جو گاڑیاں نئی جو آئی ہیں زیادہ ان کی قیمت جو ہے وہ پچھلی والیوں سے زیادہ ہے. یعنی اب آپ نے کیا سپورٹیج ہے, یہ جو گاڑیاں جو نئی گاڑیاں ہیں جو SUVs ہیں, ان کی تو ایوریج قیمت کرولا سیوک کے مقابلے میں ان کی 25-30% کچھ زیادہ قیمت ہے.
تو یہ کہ نمبر میں گاڑیاں ابھی تک CKD اس لیول تک نہیں آئی لیکن ویلیو میں امپورٹ بڑھ گئی. دوسرا یہ کہ 2-3 چیزیں اور بھی تھیں کہ 2019 میں جب تھوڑا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم تھا اس وقت گاڑیوں کی سیل سگنیفیکنٹلی کم ہو گئی تھی. پھر 2020 میں لاک ڈاؤن تھا تو ایک پینٹ اپ ڈیمانڈ بھی تھی جو کہ ریفلیکٹ ہوئی گاڑیوں کی سیل میں. اب حکومت نے جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ فائنینسنگ پہ بھی کلیم ڈاؤن کر دیا ہے اور امپورٹ ڈیوٹیز بھی اب بڑھا دی ہیں اور کچھ اس کے جو یعنی اینٹیسپیشن میں پہلے سے ہی گاڑیاں بک گئیں. تو اس کے بعد اب جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سلو ڈاؤن ہوگا. اگر آپ ایون جنوری کے نمبر دیکھیں تو وہ دسمبر سے تقریباً 25% کم ہے اور ایئر آن ایئر لیول پہ تقریباً برابر ہے. لیکن یہ چونکہ ایک نی جرک ریئیکشن ہے کیونکہ دسمبر میں گاڑیاں کافی بک گئی. ہمارا امپورٹ کا سیگمنٹ ہے, یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ کموڈٹی اس میں سب سے بڑا ہے, آئل بہت بڑا اس کا حصہ ہے اور یقیناً یہ میک اور بریک ایلیمنٹس ہیں ہماری امپورٹ کے جو کہ یقیناً اس تجارتی خسارے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن وہ کیا معاملات ہیں جس کو کہ کتنے سگنیفیکنٹ ہیں جس کو کہ ہم پرتعیش لگژری امپورٹس کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں؟ عموماً تو اب اتنی امپورٹڈ چیزیں ایسی نہیں ملتی جیسے پہلے ملا کرتی تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ ہمارے امپورٹ بل کا انالیسس کریں تو پچھلے سال 6 مہینے میں $24 ارب کی امپورٹس تھی, اس سال 40 ہیں. اگر آپ خالی انکریمنٹ دیکھیں تو اس میں سے تقریباً 35% انکریز جو ہے 35% وہ جو ہے صرف تیل اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کا یعنی کروڈ آئل, پیٹرولیم پروڈکٹس اور LNG. اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 22 سے 23% ویکسین کا اس میں ہاتھ ہے, تو تقریباً 55% ہم اس میں آ گئے. باقی جو ہے کچھ امپیکٹ جو ہے ظاہر ہے ہمیں کاٹن کی ایڈیشنل امپورٹس کا آیا, کچھ جو ہے میٹل کی ایڈیشنل امپورٹس کا آیا, کچھ مشینری میں امپیکٹ آیا, موبائل فونز میں آیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ملا ملو کے امپورٹ پہ ہمارے کافی پریشر آ گیا. پام آئل میں آیا تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے اس کو کاؤنٹر کچھ جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کے تھرو ہو رہا ہے, کچھ گورنمنٹ نے جیسے یہ گاڑیوں وغیرہ پہ گورنمنٹ نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں اور کچھ جو ہے ظاہر ہے ہمیں ایکسپورٹ ایڈیشنل کر کے جو ہے وہ اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہی چیز انڈیا میں دیکھیں ان کا جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اتنا بڑا انکریز نہیں ہے. اس کے 2-3 ریزن تھے کہ ایک تو وہ ان کا امپورٹس پہ ریلائنس اکانومی کا اتنا زیادہ نہیں ہے, ان کا سروسز کا ایکسپورٹ میں جمپ بہت بڑا ہے اور ان کی ایکسپورٹ میں انکریز تو خیر ہمارے جتنا ہی ہے تقریباً, لیکن امپورٹ میں انکریز اتنا نہیں ہے. اور ایکسچینج ریٹ میں بھی تو اتنی بڑا سوئنگ نہیں ہے نا جو ہم نے دیکھا. ہمارے تو ایک سال کے اندر 35-40% ہماری ڈیپریسیشن ہو گئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے بیلنس آف پیمنٹ میں پریشر نہیں ہے اور ان کے ریزروز آل ٹائم ہائی پہ ہے, تو ظاہر ہے ان کی پیرٹی میں بھی اتنا چینج نہیں ہے. ہمیں چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر ہے ہمارے پاس, تو چونکہ اب ایکسچینج ریٹ مارکیٹ ڈیٹرمنڈ ہے تو اس کی وجہ سے ادھر بھی ہمیں پریشر دیکھنا پڑا. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کی اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے دنیا خبر کی دنیا